وہ خدا جس نے ساری زندگی میری رہنمائی کی اور مجھے سب بلاؤں سے محفوظ رکھا اور کہا کہ میں تیرا صلہ ہوں، میں تیری جنت اور تیرا صلہ ہوں، عبدالآباد جنتیں ہیں، وہ بڑی شفقت اور محبت سے پیش آیا۔ میں کیوں نہ اپنی زندگی کے ہر لمحات اس کو دوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی بات ہی نہیں، محبت کی کوئی ایسی کہانی نہیں کہ یہ زندگی جو خدا نے دی ہے، اس زندگی کو محبت کے ساتھ ملا کر خدا کو واپس دے دیا جائے۔ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ جیون، یہ پھیرا صرف محبت کا ہے۔ اس زندگی کے اندر جو شخص شمع الہی جلا لیتا ہے، اس نے سب کچھ پا لیا۔ ہندو کہتے ہیں کہ اگر اس زندگی میں اگوان تو کرتا رہا، اگوان میں پھنسا رہا دنیا میں، تو اگلے پھر تجھے جنم مل جائے گا، پھر جنم مل جائے گا۔ میں کہتا ہوں چاہے زندگی کے کروڑوں پھیرے ہوں، لیکن مقصد تو وہی ہے۔ تو کیوں نہ جو شخص ایک زندگی میں اس کو نہیں پانا چاہتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہی پھر الہامی کتابیں کہتی ہیں کہ ایسے شخص کو 1000 سال زندگی دے دی جائے تو وہ دنیا کے بکھیروں سے باز نہیں آئے گا۔ یہ صرف وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں واپس چلا جاؤں تو میں اپنی زندگی کو مختلف دھاروں پر گزاروں گا۔ یہ صرف اس کی لان ہے، جھوٹ ہے۔ آج میں سچے لمحات کی اس کتاب سے 2 کہانیاں منتخب کی ہیں۔ ایک کہانی تو میں نے منتخب کی ہے کہ خدا سب سے پہلا سائنسدان اور آرکیٹیکچر ہے جس نے ابدی دمائی کائنات ظاہراً اور باطن بنائی۔ آج ہم اس زمین پر چونکہ ہمارے پاس علم ہے، ایک بیج ڈال کر پھول کا تھوڑے سے عرصے میں اس پھول کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب میں نے ماضی میں سفر کیا حق تعالیٰ کے ساتھ تو مجھ پر یہ راز کھلا کہ اس ایک پھول کو بنانے اور تخلیق کرنے میں حق تعالیٰ کو کروڑوں سال گزر گئے۔ آئے ہائے، کتنی دیر ہو گئی، کتنا وقت گزر گیا، لیکن وہی علم وہ ہم کو مفت دے رہا ہے، فقط اور فقط محبت کی وجہ سے۔ میں فردوس سے آگے اور جہانوں میں سفر کر رہا تھا تو میں ایک گولڈن نور کی دنیا میں پہنچا۔
جب میں اس نوروں کی دنیا میں پہنچا تو جس سمت میں دیکھتا تھا عجیب عجیب مظاہر میں نے محبت کے دیکھے، عجیب عجیب معجزے، بادلوں میں پہاڑ اڑ رہے تھے، آئے ہائے، ایک پھول پر ایسی ہیون کو بنایا گیا تھا کہ انسان اندر جائے تو سفر ہی کرتا رہے۔ میں نے ایسے ایسے حسین مخلوقات دیکھی، ایسے ایسے رنگین پانی دیکھے کہ ہر پانی میں ایک خاصیت تھی۔ کوئی پانی پی کر سکون کی ندیاں دل کے اندر بہتی ہیں، کسی پانی کو پی کر وجد آ جاتا تھا محبت کا، کسی پانی کو پی کر سچائی کے لیے دل جان سفر شروع کر دیتی تھی اس طرف، کسی پانی کو پی کر خدا کی تلاش وہاں شروع ہو جاتی تھی۔ شرابن طہورا، وہ بھی ایک ایسی شراب ہے ان ہیونوں میں جہاں حق تعالیٰ نے اپنے پاؤں رکھے ہیں، اپنی خوشبو ڈالی ہے کہ انسان وجد میں آ جائے۔ میں نے وہاں وہ جو گولڈن اینجل تھے نوروں کے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے ایک نہ ختم ہونے والا وقت گزارا ہے حق تعالیٰ کے ساتھ، لیکن آج بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کچھ لمحات تھے۔ آئے ہائے، آج بھی جب کبھی ہماری ملاقات ہوتی ہے تو لگتا ہے یہ پہلی ملاقات ہے۔ ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ خدا سے ناطہ توڑ کر ہمارے دل اس دنیا پر مصروف ہیں، آباد ہو گئے ہیں۔ کیسی کیسی بیڑیاں ہمارے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں، دنیا کی، بیوی کی، اولاد کی، حسن کی، دولت کی، شہرت کی، کیسے کیسے بہانے بنا کر ہم نے اس دنیا میں جینا سیکھ لیا ہے۔ اور ایک وہ کیسی جنت ہے جہاں ہر بار ایسی حسین مخلوق، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسے لگا کہ جیسے یہ پہلی بار ملے ہیں خدا سے۔ وہاں سے پرواز کرتے ہوئے ان محلوں سے، ان درختوں سے جو 10,000 کلومیٹر بڑے تھے، ان درختوں کے اندر محل بنے ہوئے تھے۔ عجیب عجیب مخلوقات بستی تھی، ان کے سائے اتنے لمبے تھے، آئے ہائے ہائے، اور ان سائے میں عجیب خوشبو، لذت، کہ اس دنیا کے پھول سب کٹھے ہو جائیں تو وہ خوشبو نہیں دے سکتے۔ میں سفر کرتا ہوا روشنی کی رفتار سے ان جنتوں سے گزر کے آگے کی جنتوں میں جا رہا تھا، تو میری ایک نگاہ ایک ایسے حسین مخلوق پر پڑی۔ پہلے تو اس کا حسن، اس کے پر، اور عجیب عجیب نور کے جو خدا نے اس کو دیا تھا حسن، میں ٹھٹک کے رہ گیا۔ اس بینگ، اس مخلوق جو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، جنات سے بھی اعلیٰ ہے، ملکوت سے بھی اعلیٰ ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تم
تیرا ارادہ ہے. میں نے اس سے کہا کہ میں پرواز جو میری ہے وہ جنتوں کے لیے نہیں ہے. جب بھی میں اپنی روح کو چھوڑتا ہوں ایک بے قراری کا، بے تابی کا عالم ہے. روح پھڑک کر پنجرے سے نکلتی ہے. میں کچھ لمحات خدا کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، بس اس نیت کے ساتھ روح نکلتی ہے جسم سے. اب میں پرواز تو کر رہا ہوں جنتوں میں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ حق تعالیٰ مشرق کی طرف ہے، مغرب کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے یا شمال کی طرف ہے. شاید تو مجھے اس کا پتہ بتا دے. اس عجیب سی مخلوق نے مجھ سے کہا کہ ہم خود اس کا پتہ ڈھونڈتے ہیں. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، ہاں جب تک وہ خود نگاہوں تک نہ آ جائے. جھوٹ کہتے ہیں کہ نگاہیں خدا کو دیکھ سکتی ہیں. ہاں جب دل بے قرار ہو جائے، جب آنکھیں ندی بن کر نہر بہ کے بہنے لگے، جب کائنات کے پہاڑ، وادیاں، تالاب، جھیلیں، حسین مناظر اس کی یاد دلائیں. آئے ہائے، جہاں بھی دیکھوں وہی اس کی یاد آئے. تب روح پھڑک کر نکلتی ہے اور اپنی محبت کی رفتار سے سفر کرتی ہے، اور اپنی محبت جتنی بھی اس نے کی ہے اس کا صلہ پاتی ہے اپنے مشاہدات اور تجربات سے. جہاں محبت ٹھنڈی ہوئی وہیں روح کی واپسی ہو جاتی ہے، پھر آ کے جسم کے اندر پنجرے میں آ جاتی ہے. لیکن یہ جسم پنجرہ نہیں ہے، بلکہ یہ جسم روح کی مدد کرتا ہے کہ روح تیزی کے ساتھ حق تعالیٰ کے ساتھ کامل اور محبت میں ایک ہو جائے. جیسا میں نے پہلے بتایا تھا، اگر ہم 60 70 80 سال یہاں پہ رہیں اور اپنی روح کو نفس مطمئنہ حق تعالیٰ کے ساتھ ایک کر لیں تو اتنا وقت روح کی دنیا میں کوئی 30 کروڑ سال چاہیے ہمیں. اس لیے حق تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے کہ روح جب پہلے تھی، روح کی دنیا میں ایک بڑا لمبا وقت لگتا ہے اس کو روحانیت میں بڑھنے کے لیے. اس لیے فرشتے کھربا انگنت وقت سے ہیں اور بڑی سلو پروسیس ہے، آہستہ آہستہ وہ بڑھتے ہیں، اور مخلوقات بھی. یہ حق تعالیٰ کا محبت میں ایک احسان ہے کہ اس نے ہمیں جسم دے کر ہماری روحانیت کی رفتار کو تیز کرنا چاہا. یہ بھی ایک راز ہے. اس حسین عجیب سی مخلوق نے مجھ سے کہا کہ اپنے دل کی طرف دیکھ. میں نے دل کی طرف نگاہ کی، میرے دل میں ایک ایسا نور کا سمندر، ایک ایسا نور کا سمندر پھٹ رہا تھا. اس نے کہا دل کی طرف اپنے نگاہ کر، جس طرف تیرا دل لے جائے. تیری ملاقات حق تعالیٰ سے ہوگی. بس ان لمحات میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس دل سے ایک عجیب نور نکلا اور ایک سمت کی طرف مجھے پرواز کرانے لگا.
لمحات کے اندر مجھے خدا کے پاس پہنچا دیا، سجدہ کیا، روح کو قرار ملا، جیسے محبت جب اپنی منزل پاتی ہے۔ میں جھکا، حق تعالیٰ نے مجھے چوما، تو مجھے وہ سوچ یاد آ گئی کہ ہے تعالیٰ، میں نے ایک ایسی حسین مخلوق دیکھی تھی، لیکن وہ مجھ سے کہتی تھی کہ تیرا دل کا نور تجھے خدا تک ملا دے گا۔ آخر وہ کیوں نہیں تجھ سے مل پاتے، اور انہیں ایک عجیب عرصہ، ایک عجیب وقت گزر جاتا ہے، تب تیری جھلک ہوتی ہے۔ تب حق تعالیٰ نے مجھ سے وہاں ایک بات کہی کہ میرا دیدار بغیر شرط کے وہ پاتے ہیں جن کا دماغ، جن کی سوچ، جن کے ضمیر کی آواز، جن کا دل اور جن کی روح فقط ایک سنگم پر مل جائے میری محبت میں، اور ان کی کوئی دوسری خواہش اور کوئی دوسری دعا نہ ہو، جو فقط اولتاً اور آخرتاً ان کی محبت مجھ پہ نچھاور ہو جائے، جو فنا ہو جائے، میں انہیں نئی ہستی دے کے، بقا دے کر اپنا ایک خاص نور دیتا ہوں۔ بس اس نور کے ذریعے وہ جب چاہیں مجھ سے مل سکتے۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ ایک زندگی نہ اس کو تلاش کرنے کے لیے کافی ہے، نہ یہ ایک زندگی اگر وہ مل جائے تو بڑی نازک زندگی ہے کہ کہیں پھر چھپ نہ جائے۔ یہ ایک علیحدہ آنسو ہے۔ پہلے ایک آنسو ہے اس کی تلاش کے، پھر ایک آنسو ہے جب مل جائے اس کی قدر و قیمت کہ کہیں پھر چھوٹ نہ جائے۔ ایک آنسو ہے اس کے وصل کے، راحت کے۔ ایک آنسو ہے عبدالآباد کہ وہ غم، وہ تنہائی، وہ اکیلا پن جو اس میں ہے، خدا اس نور کا حصہ بھی وہ انسان کو دیتا ہے کہ انسان جان سکے کہ حق تعالیٰ کی ذات کیا ہے۔ محبت تو تھی لیکن کوئی مخلوقات نہیں تھی، محبت لینے والا کوئی نہیں تھا۔ بس اس محبت کو دینے کے لیے اس نے سب کچھ تخلیق کیا۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسے خالص لمحات اور فکر آ جائے کہ اس کو، اس خالص سوچ اور فکر آپ کے دل کو چھو جائے، ٹچ کر جائے، اور آپ کی آنکھیں بہہ جائیں آنسوؤں سے، محبت کی ندیاں بہہ نکلیں، تو میں سمجھوں گا کہ آپ الفت کی دنیا میں قدم رکھ دیے۔ اس کے بعد جو سفر ہے وہ بڑا لمبا ہے۔ کاملیت کی ان گنت جنتیں ہیں، محبت کی ان گنت جنتیں ہیں، بس یہ سفر ہوتا رہے، اور جہاں یہ سفر کی ہائی لائٹ ہوگی وہاں پہ حق تعالیٰ خود ہاتھ پکڑ کے پھر اگلے سفر شروع کر دے گا۔ اگر میرا یہ لیکچر اور واعظ آپ کے دل پر اثر کر گیا تو میں سمجھوں گا مجھے اپنی محبت کا سینہ مل گیا۔ Thank you so much, and thank you that I could share my observation and experience of love with you. You are the same person like me. You are also God's children, and you have also unique value that you can be there and fulfill
your ideal love. God bless you.